حرمت والے مہینوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہم رجب سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ رجب کا ہے۔ ہم گناہوں سے بچنے کے لیے خاص طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں دین اسلام سے کیا سبق لینا چاہیے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، ان کی طرز زندگی سے، ان کے عمل سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ہم کم از کم کوشش تو کریں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے معزز مہمان موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمان علوی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ موسم کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ٹھنڈک انجوائے کر رہے ہیں؟ بس موسم تو ٹھنڈا ہے، ماشاء اللہ۔ شکریہ، آپ تشریف لائے جی، اللہ کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا سر، اگر ہم حرمت والے مہینے میں بھی گناہ نہیں چھوڑیں گے، ویسے تو گناہ سے بچنا ہی چاہیے، اس مہینے یا ان مہینوں میں بھی نہیں چھوڑیں گے تو کب چھوڑیں گے؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آغاز یہاں سے لیتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں کا جو خاص تقدس ہے، ایک تو وہ ہمیں کیوں عطا کیا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے؟ دوسرا یہ کہ تقدس صرف کیلنڈر کی حد تک یا انسان کے رویے اور اخلاق میں اس کی عملی تبدیلی آنی چاہیے، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ سے آج ملاقات کر کے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ نے ہمیں دعوت دی، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو بات ہوگی حرمت والے مہینوں کا قرآن میں اور حدیث میں ذکر کیا ہے جی، اور اس کے تقاضے کیا بیان کیے گئے ان کے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جب سے اس نے آسمان، زمین، سورج، چاند، تاروں کا یہ دن رات کا نظام بنایا تو مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 مقرر فرمائی، 12 جی، اور یہ قمری مہینے ہیں چاند کے حساب سے، اور پھر فرمایا منہا 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں وہ بڑے احترام والے مہینے ہیں، ان کو اللہ نے بڑی حرمت عطا کی ہے۔ اور پھر ہے لا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے آپ پہ ظلم مت کرو۔ تو یہ جو فی ہنہ کا معاملہ ہے کہ ان میں، تو ان سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہیں، تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک تو یہ آپ کے سوال کا اس میں جواب بھی آ گیا، فی ہنہ، فی ہنہ کا مطلب ان 12 مہینوں میں بالعموم، اور 4 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں بالخصوص اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ ٹھیک، تو یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ کیا انہی میں صرف گناہ سے منع کیا گیا، یا فلا تظلموا فیہن، یعنی یہ جو 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں اور یہ تمہاری زندگی ہے، تو ان میں اپنے آپ پہ ظلم کر کے اپنے آپ کو برباد مت کرو، اور خاص طور پہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں اپنے آپ پہ ظلم۔ تو ظلم ظاہر بات ہے اپنے آپ پہ گناہ ہی ہوتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے جب ایک معصیت ہوئی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا تھا کہ جنت میں اور کوئی یعنی احکام نہیں تھے دیے، بلکہ کہا کہ کھاؤ پیو جہاں سے مرضی ہے، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی میرے نافرمانی میں یہ آ جاؤ گے، نافرمان بندوں میں۔ تو جب اللہ نے ان کو اس بات کے اوپر تنبیہ فرمائی تو انہوں نے فی الفور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہمارے حال پہ رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً پھر ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ اور خسارہ کیا ہے کہ گویا ابدی نعمتوں سے محروم ہو گئے، ابدی عذاب میں ہم چلے جائیں گے۔ ٹھیک، تو یہ ظلم ہوتا ہے جی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جو فرمایا 4 حرمت والے مہینے ہیں، قرآن نے کہہ دیے۔ اب اگر ہم صرف قرآن کو پڑھتے رہیں گے نا تو 4 حرمت والے مہینوں کا ہمیں کہیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جب تک
اس کا مطالعہ نہ کیا جائے قرآن کو سمجھنے کے لیے تو قرآن فہمی بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی، ایک ایک بات کے اوپر جو ہے نا ہم الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں، اللہ نے جس دن سے آسمان اور زمین پیدا کیا نا، تو آج یہ جو آج کا دن ہے یہ بالکل اپنی اسی حیت پہ ہے، کیونکہ جاہلیت میں لوگ مہینوں میں آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اس میں کمی بیشی بھی کرتے تھے، بعض اوقات یعنی 2 مہینوں کو ایک ہی مہینہ قرار دیتے تھے اپنے مفادات کو، کہ حرمت کا بھی تقاضا پورا ہو جائے کہ ہم نے گویا حرمت کا مہینہ نام دے لیا کسی کو کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو یہ لہٰذا اس میں ہم نہیں لڑیں گے، چاہے محرم ہے تو اس میں لڑائی کرتے رہیں، اپنی سہولت کے مطابق اپنے سہولت کے مطابق چینج کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ غلط حقیقت واضح فرمائی کہ آج اس وقت جو ہم یہ کھڑے ہیں 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر کو مینا میں، آج یہ وہی سیم ڈے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سال اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اور 4 جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے تو اکٹھے ہیں جی، ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم، ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور پھر فرمایا رجب کا مہینہ ہے، اس کو مضر کا اس لیے کہا گیا کہ ایک قبیلہ ربیہ تھا، وہ حرمت والا مہینہ رمضان کو قرار دیتا تھا، تو آپ نے واضح فرمایا نہیں، رجب کا مہینہ جس کو مضر رجب والا قرار دیتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں بالخصوص جو ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کے حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے جس حد تک ہو سکے بچے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرے، کیونکہ فرائض کو چھوڑنا بھی ظلم میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو میں نے رویوں کا ذکر کیا تھا آخر میں، تھوڑا سا ہم اس پہ، ہم عام روٹین میں جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے، اتنی ہماری روٹین بن گئی ہے۔ ہم اخلاقیات میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مہمان آیا ہے تو ہم اس کے سامنے بہت اچھے رہتے ہیں، جیسے اٹھ کے گیا تو ہم پیچھے کہہ دیتے ہیں یار یہ کیا بندہ ہے یار۔ ہم ایک تو ہمارے رویے، دوسرے ہمارے اخلاق، خاص طور پہ اس میں، ویسے تو ہمیں عمومی طور پہ بھی کرنا چاہیے، خاص طور پہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ اپنی ٹریننگ کرنی چاہیے۔ دیکھیں جی، ویسے تو ہر انسان ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ وہ اپنا یومیہ محاسبہ کرے، یومیہ محاسبہ کرے، کیونکہ کل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے نصیب ہوں نہ ہوں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میرے ذہن میں اس دن کو اپنے لیے عید کا دن سمجھتا ہوں جو گناہ کے بغیر گزر جائے، جو دن جس دن مجھ سے گناہ نہ ہوا ہو، کیونکہ یہی وہ اصل خوشی ہے کہ آج میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر انسان اس بات پہ غور کرے اس نے کل کے لیے کیا آج آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس میں جناب علی جی جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل بنیادی چیز ہے کہ اخلاق، یہ جنت میں جانے کے لیے اس کو بہتر اخلاق کا اپنے آپ کو مالک بنانا انتہائی ضروری ہے۔ بعض اوقات بد اخلاقی اور نیک اخلاق اور نیک عادات سے غفلت اور یہ سمجھنا کہ صرف چند احکام اور عبادات کا جو کہ میں پابند ہوں اور معاشرتی رویوں کا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ انسان کے لیے نہایت ہی مہلک جو ہے سوچ ہے اور اس کی نیکیوں کو بھی کھا جانے والی ہے۔ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ ہم پیٹھ کے پیچھے غیبت بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز جو ہمارے اندر معاشرتی یہ جو برائیاں آ گئی ہیں یہ ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ ظلم، مثال طور پہ کسی کی غیبت کی تو یہ ہم نے کیا ظلم کیا کہ یہ ناانصافی یہ ہوئی کہ میں مکلف ہوں آپ کی عزت اور احترام کا، نہ کہ میں یعنی مجھے دین اجازت دیتا ہے کہ میں آپ کی حد کی عزت کروں، آپ کی عزت نفس کو مجروح کروں، یہ اگر کروں گا تو یہ گویا میں آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اور کل کلام میں آپ کے ظلم کا جواب دہ ہوں، مجھے حساب دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمن میں یہ بات جو فرمائی ہے، اس سے ہمارا یہ مسئلہ بڑا واضح ہوتا ہے اور ہمیں بڑا واضح سبق ملتا ہے۔ آپ نے ایک دن فرمایا تھا، اور یہ حرمت والے مہینوں سے ہٹ کے آپ نے عام فرمایا تھا، دیکھو جس انسان کا بھی آپ کے اوپر کوئی حق ہے، آپ نے کسی کا ظلم کیا، اور آگے کیا فرمایا، اس کی عزت میں یا اس کی مال میں یا اس کی جان میں، تو آج ہی وہ اپنا جو ہے نا ظلم اس کا مداوع کر لے، وہ اس سے معاف کروا لے اور اس کا حق اس کو دے دے،
اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن آپ کے پاس درہم دینار روپے پیسہ نہیں ہوگا، تو اس دن حساب تو ہوگا، تو پھر تمہاری نیکیاں لے کے جتنا تم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہوگا اتنی تمہاری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے دربار میں ایسا بھی آئے گا کہ اس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی، اور لوگ اس کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے کہ بھائی اس کی تو نیکیاں تلنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، نیکیاں ہی نیکیاں، پہاڑ ہیں نیکیوں کے، نمازوں کے پہاڑ، روزوں کے پہاڑ، صدقات کے پہاڑ، عمروں کے، اور کیا کیا۔ تو اسی دوران کیا دیکھا جائے گا کہ لوگوں کی قطار لگ گئی ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ اس سے اپنا حق وصول کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد ضرب ھذا شتم ھذا سفک دم ھذا، اس کو مارا ہے، اس کو گالیاں دی ہیں، اس کا حق دبایا ہوا ہے، اس کا خون بہایا ہوا ہے۔ تو پھر ایک ایک، ہاں جی تمہارا کیا اس کے اوپر مقدمہ ہے؟ جی اس نے میرا یہ حق دبایا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم زیادتی کی تھی۔ تو اللہ فرمائیں گے اس کا ظلم ایک طرف رکھو، یہ تول ہے، والوزن یومئذ الحق، اس کا ظلم ایک طرف رکھو اور اس کی نیکیاں دوسری طرف ڈالو برابر۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں جو ہیں نا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، لوگ اس کی نیکیاں لے کے جا رہے ہوں گے حتیٰ کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقوق ابھی باقی ہوں گے، حقدار ابھی ان کی لینے لگی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پھر سوال پیدا، اب کیا ہوگا؟ اب یہاں یہ ہوگا کہ جتنا اس نے ظلم کیا اللہ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ اب یہ شروع ہو جائے گا، اب یہ شروع ہو جائے گا، اب وہ جو نیکیاں وہ لوگ لے گئے اور ان کے گناہ اس کے سر پڑ گئے۔ یہ ظلم کس نے کیا؟ اپنے آپ پہ ہم نے خود کیا۔ بہت واضح مثال ہے جس میں ابھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے کوئی بدخوئی کرنا، کسی کی ایبسنس میں اس کی برائی کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کے ساتھ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، آخرت کے لیے اپنا ظلم بھی اکٹھا کرتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سر، اگر حرمت والے مہینوں میں گناہ سے بچنے کا حکم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی مہینوں میں گناہ کی سنگینی، یہ میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی مہینوں میں گناہ کی سنگینی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ یہ بھی ایک تاثر، ایک غلط فہمی پائی جاتی، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہماری ایک انسان کی نیچر ہے کہ وہ جب یعنی ایک کام کر رہا ہو نا، اچھائی بھی کر رہا ہو، تو اس میں پھر اس کو ایک بہترین موقع، گولڈن چانس اس کے لیے ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے اس نیکیوں کو جو ہے نا وہ اس کو بوسٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے گھاٹیاں ہیں اصل میں اوپر چڑھنے کی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان مہینوں کو صرف یہ سمجھیں کہ یہ ہماری نیکیوں کے لیے اور باقی عمر گناہوں کے لیے، قطعاً یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تو نیکیوں کو بڑھانے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ ہاں گناہ گاروں کو بھی ایک دعوت فکر ہے کہ اب تو باز آ جاؤ، اگر اب نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ تو گویا یعنی یہ ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ حساب لیں گے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، دن ہے، رات ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر انہی مہینوں میں صرف توبہ کی قبولیت ہو تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ مالک الملک رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا، دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے۔ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کہ اس کی اگلی صبح اس کو نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے۔ یہ تو ہم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اور شیطان نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ رمضان آئے گا تو ہم نیکیاں کر لیں گے اور حساب برابر کر لیں گے، یا حرمت والے مہینوں میں ایسا نہیں ہے قطعاً۔ یہ مہینے تو حقیقت میں ہمیں اور زیادہ نیک بنانے کے لیے ہیں، نیکیوں کی قدر و قیمت کو بڑھانے کے لیے ہیں، ذخیرے کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ ہاں گناہ گاروں کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ ان میں توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ کی زیادہ وقت ہوگی اللہ کے ہاں۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ کے ایکسپیرینس میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہوں گے کیونکہ آپ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنے شرعی سوالات کے لیے، اپنی الجھنوں کے حل کے لیے، ایسا تاثر پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لیتے ہیں، ابھی تو عمر باقی ہے، جو کرنا ہے کر لیتے ہیں، آلدو کہ آنے والے ایک لمحے کا نہیں پتہ، ایک سانس کا نہیں پتہ، ہم پھر توبہ کر لیں گے۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، یہ سراسر ایک شیطانی سوچ ہے جو وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ ہمیں طول العمر، کہ عمر ابھی ہے، اس کی وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے دل میں ایک ہوپ اور ایک امید پیدا کرتا ہے کہ ابھی تو یعنی اللہ تو کسی وقت بھی توبہ کرو تو اللہ قبول کر لیں گے، تو لہٰذا تم گناہ کرتے چلے جاؤ۔ یہ حقیقت میں اگر ہم اس سوچ کے اسیر ہو جائیں نا جی، قیدی ہو جائیں،
تو یوں سمجھیں کہ ہم ایک خوفناک مجرم بن جاتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ ایسا انسان جو یہ ٹھان لے کہ میں نے گناہ کرنے ہیں اور توبہ میں بعد میں کر لوں گا، تو یہ اپنے آپ پہ وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہاں تو شیطان کو پتہ ہے، شیطان نے اس کو اللہ کی اس جو ہے نا وہ تدبیر میں جکڑنا ہے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ کے احکام سے بھی اس کی یاد سے بھی آنکھیں ہٹا لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، ہم اس کے اوپر پھر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا گہرا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ اپنے آپ میں ظلم ہے۔ دوسرا قرآن نے مزید فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ ایسے بدبختوں پہ پھر ہم ایسے شیطان مسلط کر دیتے ہیں، کوئی ایک نہیں قرناء، پھر کئی ان کے جو ہے نا دوست ان کے بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ شامل شیاطین۔ اچھا، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، ان کا اگلا مرحلہ، ان کا گزرا ہوا مرحلہ سارے ان کے لیے وہ بڑے خوشنما ہوتے ہیں۔ یعنی ملامت اگر جو وقت ہم نے گزار دیا اس کے اوپر ملامت ہو جائے تو ہم توبہ کر لیں۔ ہم گزرے ہوئے لمحات کو بڑا اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست لمحے گزرے، اور آئندہ جو منصوبے ہیں وہ بھی بہترین ہیں، وہ بھی ایسی کرنے ہیں، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، پھر جب یہ ظلم کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو تیرے رب پھر ان کو پکڑتا ہے، اور پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے یقیناً۔ پھر ہاں جی، اور قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو کافر ہیں یا جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری جو مہلت ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو اس لیے پھر مہلت دے رہے ہیں تاکہ اور گناہ کر لیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو، یہ سوچ بڑی غلط ہے، ٹھیک، یہ بڑی غلط ہے کہ ہمیں پل بھر کا پتہ نہیں۔ یہ تو وہ موقع ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا گناہ کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ یہ تو پھر ہمیشہ کا رونا ہے جی، جب موت آتی ہے تو پھر کہتا ہے یا اللہ اب لٹا، میں نیک عمل کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہ تمہیں تمہارے مال اولاد اور ان میں مشغول یہ تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے، جو اس غفلت میں پڑ گیا یقیناً وہ خسارے میں ہیں۔ خرچ کرو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اور نیک عمل کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور پھر انسان کہے گا یا اللہ مجھے تو نے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی، میں نے صدقہ بھی کرنا تھا، میں نے نیک بھی ابھی ہونا تھا، نمازیں بھی بڑی پڑھنی تھیں، تلاوت بھی کرنی تھی، قرآن بھی سیکھنا تھا، حج بھی کرنا تھا، عمرہ بھی کرنے تھے، حقوق بھی ادا کرنے تھے، یہ سب کچھ میں نے کرنا تھا ابھی، پھر وہ وقت ختم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ پھر کسی کو مہلت نہیں دیتے جب وقت آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل ابھی مفتی صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی، اجمل بھٹی صاحب وہ یہی فرما رہے تھے کہ اگر آپ پیدائش سے لے کے اپنی آخری سانس تک بھی سجدے میں رہیں، عبادت کرتے رہیں، رب کی بندگی کرتے رہیں، وہ بھی کم ہے، تو پھر ہم ان چیزوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے ٹائم پڑا ہے، جبکہ ہمیں اپنے ٹائم کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سوچ طلب بات ہے۔ اس میں محترم نظامی صاحب بات یہ ہے نا، دیکھیں ایمان کا ہم جائزہ لیں، ہم ایک جو ہے نا واضح اپنا مقصد اپنے سامنے رکھیں کہ کیا ہم آخرت کو مانتے ہیں، کیا ہم اس دنیا کے بعد اگلے جہان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، حساب کتاب پر ایمان ہے کہ نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں۔ اگر ہونا ہے تو پھر تو قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اللہ اکبر، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ بڑے راضی ہیں، واطمأنوا بها، دنیا بھی مطمئن ہیں، دل لگا بیٹھے ہیں، یا ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ ایسا میٹھا جہان ہے کہ اس جیسا تو کہیں ہے ہی نہیں، جی
تو اور ہماری ایتوں سے بے خبر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے انہی برے اعمال کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یہ ایمان کی برکت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ ان کا رب ان کو ان کی ایمان کی برکت سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے جنت تک پہنچ جاتے ہیں، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر، اسی بات کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ عملی نمونہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، اس طرح سے زندگی گزاریں۔ جو وقتی نیکی ہے اس کو ایک تو مستقل عادت کیسے بنایا جائے، یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا، کیا حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا جو تسلسل ہے، جیسا ابھی 3، پھر اس کے بعد تھوڑا سا گیپ ہے، پھر 1 ہے، بہترین شروعات نہیں ہے یہ کہ ہم پریپریشن کرتے رہے تھوڑی، جیسے کسی ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، کسی امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہترین نہیں ہے؟ بہت پیاری بات کی آپ نے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وہ ایسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ مسلسل 3 مہینے ہیں۔ اگر ہم پیچھے غور کریں کہ آج یہ جو رجب کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، جی جی، تو اس کے بعد شعبان ہے، وہ اگرچہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، جی، لیکن وہ رمضان سے پہلے ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ تو حرمت والا ہوا، اور اس میں گناہوں سے بندے نے اجتناب کر کے سب سے پہلے پتہ ہے کیا ہے کہ گویا نیکیاں کم بھی ہوں لیکن گناہ نہ ہوں تو وہ کامیاب ہے، بنسبت اس کے جو نیکیاں کر کے سمجھے گناہ کرتا رہوں تو خیر ہے، وہ زیادہ یہ دہرائیے گا، یہ جملہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت جملہ یہ، جی، گناہ کم ہو، نیکیاں چاہے تھوڑی ہوں، نیکی تو پھر اپنا مول اپنے منفعت دے دیں گی نا، اور گناہوں کا وبال تو نہیں نہ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مثال طور پہ آپ کا کپڑا ہے، آپ اس کو یہ اگر میلا ہے اس کے اوپر خوشبو لگائیں، استری پھیریں، تو وہ میلا پن بھی بالکل واضح رہے گا، بلکہ اور زیادہ وہ نظر آئے گا۔ جی جی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو صاف کریں، نکھاریں۔ تو نفس کا نکھار کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، سچی توبہ کرنا، اپنے ظاہر و باطن کو صاف کرنا کہ مجھ سے گناہ نہ ہوں۔ اس کے بعد جب نیکی ہوگی، اس سے میں خوبصورت نظر، یہ نیکی زیور ہے، اعمال صالحہ زیور ہیں۔ تو اس لیے یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس میں جب ہم نے یہ مشق کی، اپنے سنجیدگی سے یہ دن گزارے، اور شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے رمضان کے علاوہ شعبان جو باقی 11 مہینے ہیں، شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، جبکہ آگے رمضان ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ عام غفلت سے اس کو گزار دیتے ہیں کہ پیچھے وہ رجب کا حرمت والا مہینہ تھا، آگے رمضان ہے تو گویا اس کو ایسے ہی گزار دیں، حالانکہ اس میں اللہ کے یہاں اعمال چڑھتے ہیں، سالانہ اعمال اللہ کے سامنے شعبان میں پیش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، رجب کے مہینے میں توبہ کر لے انسان اور اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری پہ لگ جائے، تو شعبان میں جب اس کے عمل اللہ کے پاس جائیں گے تو توبہ آخری عمل ہوگا نا۔ سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ جی بالکل، گناہوں سے وہ اللہ کی طرف جب واپس آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ جو انسان گناہوں کی زندگی چھوڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور یعنی گویا اس کے سارے گناہ مٹ بھی گئے، اور اس نے سچی توبہ کر لی اور نیکیاں اس نے اس کے اوپر مداومت اور ہمیشگی اختیار کر لی، تو اللہ تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر رمضان ہے، اس کے کیا کہنے، پھر جو شوال ہے، اگر یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، یہاں سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، الحج اشہر معلومات، اگلی تیاری شروع ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ جو حج کے مہینے ہیں وہ شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ ہے، اور پھر محرم۔ تو یوں دیکھیں تو یہ 6 مہینے سال میں آپ کے 6 مہینے آپ کے اس تسلسل سے گزریں گے تو باقی 6 ماہ وہ کتنے اچھے گزر جائیں گے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بلکہ پچھلے سال آپ جب آپ نے حج کا ذکر کیا تو آپ ماشاءاللہ سعادت حاصل کر کے آئے حج کی، ہمیں بھی دعا دیں، ہم بھی انشاءاللہ اس سال حج پہ چلے جائیں۔ آمین، اللہ آپ کو اپنے دربار میں بلائے اور حاضری کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ بلکہ سب کو جو حج کی تمنا رکھتے ہیں، تڑا رکھتے ہیں، جو ابھی تک نہیں کر سکے یا جو کر کے مزید مجھ جیسے گناہ گار کہ اللہ پھر موقع دے، تو وہ قادر و قدیر ہے، وہ غنی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہم سب کو حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک حاجی کے منہ سے کہلوانا ذرا آپ کو ذرا ایک
پر امید کر دیتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر سے ہو کے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے جی یہ دعا. ہم واپس آتے ٹاپک پہ. اچھا سر, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آگے رمضان کے بعد پھر آگے, تو یہ تیاری کا سلسلہ ہے سارا, یعنی یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسے کورس ہے کہ انسان جب واقعی یعنی ایک احساس کے ساتھ یہ دیکھے کہ میں کیسے مہینوں سے گزر رہا ہوں, دن رات کتنے بابرکت ہیں, تو پھر جو 6 مہینوں میں جن چیزوں کا وہ عادی ہو جائے گا تو کیا خیال ہے کہ وہ باقی 6 مہینے وہ غافل ہو جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس سے توفیق سلب کر لیں گے؟ قطعاً نہیں کر. لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو واقعی اس عزم اور اس سوچ کے ساتھ اس زندگی کو اور ان قیمتی لمحات کو گزارتا ہے. اچھا سر, ابھی آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ظلم کے حوالے سے کہ ہم اپنے آپ پہ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اوور سائڈ کر رہے ہیں, کوئی نہیں یہ معاملہ چل جائے گا. تو اب ایسی کون سی چیزیں ہیں خاص طور پہ, وہ کون سے گناہ ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر جاری رکھتے ہیں اور شریعت نے اس کے بارے میں ظلم کہا ہے؟ کچھ چیزوں کا ہم جیسے ابھی آغاز میں بھی ذکر کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, خاص طور پر حرمت والے مہینوں میں تو وہ بالکل ہی نہ کریں. عمومی طور پہ بھی آپ نے کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے, غیبت سے, چغلی سے, بیک بائٹنگ سے, کسی کے اٹھ کے جانے کے بعد یا کسی کے لیے دل میں بغض رکھنے کے حوالے سے. لیکن اس مہینے میں ہم پریکٹس تو کریں, جیسے ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مہینے جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں ہمیں سمجھ آتی جاتی ہے, تیاری اب اس طرف چل رہی ہے, اب یہ عمل کرنا ہے. پلیز فرمائیے گا. بسم اللہ. تو یہ جو ظلم کے حوالے سے آپ نے بات پوچھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ, اللہ کے ہاں گناہوں میں سے سب سے سنگین نتیجے کے لحاظ سے اور اللہ کے ہاں انتہائی اس کو ناراضگی میں ڈالنے والا عمل گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم اللہ ہی کی نعمتیں کھا رہے ہو, اللہ ہی تمہیں کھلاتے ہیں, اللہ ہی پلاتے ہیں, اللہ ہی زندگی دیتے ہیں, تو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراؤ. جس طرح لقمان علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک. اور ہم اس میں یہ جو ہے وہ فکر نہیں کرتے کہ ہم سے کہیں شرک تو نہیں ہو رہا. حالانکہ ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ جان بوجھ کے میں شرک کروں, میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ میں جان بوجھ کے, ہاں جان بوجھ کے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اور جو لا علمی میں شرک ہو جائے میں اس سے بھی مغفرت کا طلبگار ہوں. شرک بہرحال اگر نام اعمال میں ہوگا تو انسان کی نجات نہیں, یہ جان لے. جی ہاں, تو شرک سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے, اللہ کے اسماء و صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور جو اس کے حقوق ہیں وہ کسی اور کو دینا یعنی عبادت ہے, جیسے نظر و نیاز ہے, تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ کے لیے. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہی قوموں کی تباہی کا ذریعہ بنا ہے. فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اے میرے محبوب آپ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو پہلے امتوں کا انجام کیا ہوا. تو وہ انجام کا سبب اللہ نے بتایا. لوگ تو کوئی بھی انجام اس کا کہہ سکتے ہیں یہاں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا, نہ کان اکثرهم مشرکین, ان میں سے اکثریت مشرکوں کی تھی, تو ان کے شرک کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اللہ اکبر. تو ایک شرک سب سے سنگین جرم ہے, یہ جب تک نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ ہم کہیں کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو پھر جو کریں وہ شرک نہیں ہوتا, نہ. قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ان میں سے اکثریت اللہ کو مانتی ہے پھر بھی وہ الگ سے شرک کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہ اللہ ہے. جب ان سے پوچھیں آسمان زمین کس نے بنایا, کہتے ہیں اللہ نے بنائے ہیں. تو پھر شرک کس میں کرتے ہیں؟ عبادت کے اندر, تصرف کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ تصرفات فلانے بھی کرتے ہیں, حالانکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے جی. اس کے بعد ظلم یہ ہے کہ بندوں کے معاملات میں, کہ بندوں کے جو حقوق ہیں میرے اوپر, تو ان کے حق تلفی کی جائے. جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے, آج کل معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کو ہم ایک معمولی جو ہے وہ ایک عادت سمجھتے ہیں. یہ مہلک گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دار الجزا جو ہے نا وہ قیامت ہے, یہ دار العمل ہے دنیا. لیکن کئی دو گناہ ایسے ہیں, قطع رحمی, ماں باپ کی نافرمانی, یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں ایسے انسان کو بدبخت کو جو ہے نا وہ سزا ملتی ہے.
پھر یتیموں کا مال کھانا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں۔ اب کئی تو وہ ہیں نا جو یتیموں کو ٹوٹلی ان کا مال کھا کے ان کو جو کھٹے لائن لگا دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو بچوں کو دیتے ہیں اور بچیوں کو نہیں دیتے، تو کیا بچیں یتیم نہیں ہوتی؟ شریعت نے ان کو حقدار وراثت میں ماں باپ کے مال میں نہیں قرار دیا، وہ بھی ان کو نہیں دیا جاتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کے املاک پہ قبضہ کرنا، یہ ہوس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بالشت بھی کسی کی زمین پہ ظلم سے قبضہ کرے گا نا، قیامت میں اللہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیں کہ اس کو اٹھاؤ آپ۔ یعنی یہ وہ گناہ ہیں۔ اسی طرح جھوٹ بولنا کتنا کبھی سنگین گناہ ہے، یہ ظلم ہے کہ جھوٹ کے ذریعے انسان گویا انسانیت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بنیاد بنتی ہے کئی گناہوں کی۔ تجارت میں 2 نمبری ہے، اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کہ میں نے ایک کام نہیں کیا اور میں آپ کو شو کر دوں، میں نوٹ کر دوں، ہاں یہ تو میں نے ٹائم پہ آ گیا تھا، میں نے یہ سارے کام کیے ہیں، تو یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان ہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کا پاسدار نہیں ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ سنگین ظلم ہے جو ہمارے اندر بے شمار ہیں، اور ہمیں ان سے، اور اس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ نہ دینا، زکوٰۃ بر وقت نہ دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کی بارشیں روک لیتے ہیں، اور یہ جو برستی ہے نا تھوڑی بہت، یہ صرف دوسرے جانوروں کی وجہ سے برستی ہیں کہ ان کی زندگی قائم رہے۔ اگر صرف انسان ہوں اور وہ زکوٰۃ نہ دیں، اللہ ایک قطرہ بھی ان کے اوپر بارش کا نہ برسائے۔ یہ اتنے بڑے یعنی ہمارے ظلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں شیخ صاحب کو روکنا بڑا مشکل ہے، بیکاز مجھے ٹائم کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے، ان کو ماشاءاللہ دسترس ایسی ہے کہ میں جسارت کر رہا ہوں جی، میں روک رہا ہوں آپ کو یہاں پہ، بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ جب بھی آتے ہیں وقت کیسے گزر جاتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہمیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو مجھے بریک پہ جانا ہے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ رہے، انشاءاللہ ملاقاتیں جاری رہیں گی، اور آپ کی دعا کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں آپ کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی، زبان سے نکلی ہوئی دعا کو انشاءاللہ ہم سب میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمان الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے۔ کرکس یہی ہے اس گفتگو کا کہ اول تو ویسے ہی گناہ نہ کریں، ہم انسان ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو۔ نیکی نہیں کر رہے تو پھر گناہ بھی نہ کرے، اس سے بچت ہو۔ لیکن اگر ہم ان حرمت والے مہینوں میں بھی گناہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے میرے لیے سوالیہ نشان ہے۔ لیں جی، یہاں پہ ایک وقفہ ہے، دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ جو خواب دیکھتے ہیں ان کے بارے میں تعبیریں بتائیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔